जी हाँ। एक बात तुम्हारी रह गई थी, वो क्या बात रह गई थी, वो भी कर दो। वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ। जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, फिर जो करनी है। अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है? चुप चुप हो जाऊं? कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ। जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात ये है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, हम्म। लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था हम्म। वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लल्लाहु ने इग्नोर किया, और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक एक फरीक कहता है कि हुआ, नहीं वो नहीं नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, हम्म। उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आन सल्लम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की। तो मैं तो उतना ही कर सकता नहीं हूँ जितना नहीं, कि जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। सवाल ये है जुल्म हो तो ना हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा, 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया। तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया हाँ। जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं 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 उठाया तो ठीक है, ये यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ। इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी, नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया है। हाँ हाँ इस्लाम पे हाँ इस्लाम पे मेरे पास सारी हदीसें हैं। हाँ। वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तो फिर आप फरीक अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे हाँ। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। हम्म। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना, तो चार गवाह चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि वो उस बात में चार गवाह है, हम्म। ठीक है, अडल्ट्री और में। एडल्ट्री में, हम्म। ठीक है, हम्म। चार गवाह है, चार गवाह ये है। अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। हाँ दूसरी बात होगी रेप की। हाँ। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से, एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे। और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना ना चाहे, ना, गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत मेरी पेश बात किए हैं। हाँ। देखो, मुझे जो शरीयत पता है मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। हम्म। जो मुझे पता है वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि चार गवाह लाए जाएं, हम्म। तीन तरह की सूरतें होती अडल्ट्री में, अडल्ट्री में, हैं। रेप में नहीं। एक ये कि चार गवाह लाई जाए, अडल्ट्री जिसमें में। हाँ। एडल्ट्री हो या रेप हो, कोई तो हर सूरत नहीं होगी। नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, रेप में। हालांकि तुम ज्यादा जानती हो मेरे से, हाँ। तुम्हें शरीयत का नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। मेरी फिर बात तो अपनी सुनो। वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ। अगर वेबसाइट में गलत बाद में बात है, कुरान का हवाला आपको कल भेज मेरी दूंगी। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो ना पहले। हाँ हाँ। तो अपनी ना बोली, जो मैंने बात कंपनी की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें तीन सूरतें होती हैं। हाँ। एक चार गवाह लाने की एक सूरत में,
اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں ہے عورتوں سے ہٹانا. جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی. ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ساری میں نہیں آپ کو نہیں قرآن پہ لکھا ہوا میں قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. اچھا ریپ کو ایک طرف کریں. ان جو گفتگو ہوئے ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ ان الفاظ میں دو مطلب دن میں باقی میں نے وہ بھیجا ہے مجھے وضاحت. اور اگر مجھے فریق سے بھی پوچھنا ہوتا نا کیا کہا اس نے. آپ نے کہا وہ سمجھا رہا تھا اور آپ نے ایک بچکانہ والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو. ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا. میں نے اب تمہاری جو ای میل ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کا کہتا ہے ہائی قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ کسی نے جس نے بھی دیکھا ہے وہ چیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کی سپریم ہیڈ نہیں ہیں. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہے. ہاں ہاں اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو. اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے محتاط ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. تو آپ کی نصیحت غلط ہے اسلام کے خلاف جاتی ہے. نہیں دوبارہ میں ذرا آؤں گی. میں ندا ہوں چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. نہیں میں بیت میں نہیں وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی. وہ میں نے فیصلہ کرنا آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں. اور جب یہ میرے کوئی جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. کیا پھر کیا ہوگا. نہیں جی یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بالکل نہیں یہ آپ کی خوش فہمی ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے. نہیں مجھے بھاگ میں جائیں میری عزت. یہ لوگ تو اب بھگتے ہیں اپنی سزائیں چاہے اس میں خود نہیں دیکھے نہیں انہوں نے اپنی موتوں کی موریں
मुझे हाथ लगा के। तो ठीक है, देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या स्पेशल मिले, तो आपको खत में लिखा है कि जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है, मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब कि मैं स्पेशल हूँ। आपने इस लफंगे को खुदा बनाया है, जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगे के खातिर। हाँ। मैंने मामला या तो हकायक के ऊपर होता है या आप हकायक के खिलाफ जाने, जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का, और उसके भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना आप पे करने का, लेकिन इससे उससे उस फिक्रे से उन्होंने कहा कि खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? नहीं, मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाउ शाद बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी, वो दरिंदा। सेक्सुअल नहीं, वो मेरे नाजिर है, मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हो रही है। प्लीज, ये नहीं आपको बातें जेब देती हैं कि उनकी क्लियर कट जवाब है। जब हाँ, ये भी मैंने लोगों को बताया बगैर आपका नाम लिया है कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था, कोई तो इतना हंस के लोट पोट होने लगा था कि बिस सीट से गिरने लगा था। आपका तमस्कर होगा ये बातें जब निकलेंगी। देखो, जो भी करना है, हाँ हाँ, आप इंसाफ नहीं, आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूं। आपने नहीं सुने, एक सेकंड नहीं। हाँ, तो सवाल नहीं, अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला, वो एंट्री उसने मांगा है, आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ही शुरू किया 3 मार्च को, जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खत दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तो फिर नहीं, फिर एक्टिंग हो रही है कि आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम ये हो रहे है, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। बस मेरी मर्जी, जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं, और आपने ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको हाँ जी, मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, क्या करना, अलीजेंस देना अपना। अलीजेंस देना नहीं, बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज, इसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ, आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है गया था खास। अपने आप को भी कहती रही हो। अच्छा, आमिर ने तो मजबूरी ना किया था। आमिर भाई को मैं कई दफा बात बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। हाँ, तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम, तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल परे, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे, किसने, मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बता, मेरा ये जुमला था। मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है कि ताल्लुक कायम कर सके, तुमने मुझे बताया था पिछली को।
मैंने ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने। मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। नहीं नहीं नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है। मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ, मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, नहीं मुझे 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ 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 हाँ, वापस मैंने बता दिया। फिर मुझे सब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहे हैं। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे यकम मार्च को, जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की। फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा हाँ नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती। ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक? अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है? और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है, और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। ना नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो छूटा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चांदिक नहीं, प्यारे हुजूर, आप इतनी मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं खोले कि आपको लग रहे हैं कि नहीं, जो मुखलिस एमडी हैं, नहीं बिल्कुल, क्यों आप कौन होते हैं? नहीं, सारे मुखलिस, वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, ठीक है, फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं, और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके जमाती निजाम जो तुम्हारा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने। मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते? इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहा है। आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था। आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं कि टेरर की हुई है रब्बा में और वो जो मर्जी करे।
اب اطہر بھائی کا لوگ یہ نہیں کہتے کہ اطہر بھائی کو مرڈر کروایا ہے کیونکہ عظمیٰ باجی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. کیا باتیں میں بتاؤں، میرا منہ نہ کھلوائیں اس وقت. کیا عوام باتیں کرتی ہیں، آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے. میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا. بالکل کر رہے ہیں. ہاں ہاں. اور یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ آپ کے پاس میں نے گئی تھی چاچا بنا کے، میں گئی تھی ایز اے خلیفہ وقت. آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا خالد صبوئی کو بتانا، کوئی رائٹ نہیں تھا. اب بابا والی بات، کیا بابا والی بات، کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ آپ نے خالد صبوئی یا چچا فوری کو بتایا ہے، آپ نے کہا ہاں صبوئی کو میں نے بتا دیا، فوری کو نہیں بتایا. فوری کا کیوں تم پوچھ رہی ہو؟ کیا چیز؟ یہی بابا والا معاملہ. سوالے سے پہلے 10 آدمی کو پتا تھا. کیا 10 آدمی کو پتا تھا اس سے پہلے معاملہ. نہیں، نہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے بتایا خالد صبوئی کو اور آپ نے کہا تھا ہاں. میرے بتانے سے پہلے ان کو پتا تھی باتیں ساری. ہاں خود نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو میرا رائٹ تھا بتانا، میرا راز. آپ کو کیا رائٹ تھا خالد صبوئی کو بتانا؟ سوال ہے جو تم نے آگے کو بتا دیا، 10 آدمی کو بتا دیا. ٹھیک ہے وہ، بٹ اٹ واز مائی سیکرٹ ٹو ٹیل، ناٹ یور سیکرٹ. میرا سیکرٹری ان لوگ جن کو تم نے بتایا تھا ان کے ذریعے سے اس کو بھی خبر پہنچ چکی تھی. یہ بسائز دا پوائنٹ ہے. خبر پہنچ چکی تھی نہیں پہنچ چکی تھی، آپ نے کیوں بتایا؟ جب پہلے کسی کو کچھ پتا ہو بتایا جاتا ہے. باقی میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ بتانا کیا نہیں بتانا. نہیں، آپ کا بالکل رائٹ نہیں ہے خلیفہ وقت. میں مرزا مسرور احمد کے پاس نہیں گئی تھی، میں خلیفۃ مسیح خامس عیدہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے پاس گئی تھی. جو دعائیں دے رہی ہو دعائیں دے رہی ہو تو پھر اس کی بات بھی مان لو. نہیں، آپ کی غلط. ہم جب بیعت کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں بیچنے والی بات، ہم کہتے ہیں ہم آپ کا معروف حکم مانیں گے. یہ معروف نہیں ہے. کون کرے گا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں نہیں پھر قرآن کی حوالے میں بھی پھر اللہ نے کیوں نہیں پردے رکھے حضرت لوط کے بیٹے پہ، حضرت لوط کی بیوی پہ؟ یہ کیوں نہیں پردے رکھے؟ ہاں تو اب اس وقت اللہ کی تقدیر چل رہی ہے. آپ کیوں؟ میں آج ہی نماز پڑھی تھی کہ یا اللہ خدا تعالیٰ حضرت صاحب کی آنکھیں کھولے، اس آدمی کو بچا دے اگر خود نہیں بچنا چاہتا. ہاں ٹھیک ہے، تو میں یہ دعا کرتی ہوں. بڑی اچھی دعا ہے میرے لیے. اس سے اچھی دعا میرے لیے نہیں. اور آپ ایک دوسرا، اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں تو پھر آپ اتنے مجھے چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر ریلیکس کریں، پھر لعنت آئے گی میرے پہ. نہیں عزت یہ کسی سارے ہنس رہے ہیں اس پہ کہنا کہ اس میں عزت ہے. آپ کا تمسخر ہو رہا ہے. تمہارے چند لوگ ہنس رہے ہوں گے. نہیں چند نہیں لوگ ہیں، دنیا ہنسے گی آپ پہ. چلو ٹھیک ہے، جب ہنسے گی تو پھر ہاں آپ، میرے نانا نے آپ کو ایک چیز مکمل طور پہ پکڑائی تھی. ہاں آپ اگر اس کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. تمہارے نانا نے کچھ نہیں کیا ہے. حضرت وسیم علیہ السلام جو بھی جو نیچے چلی جا رہے ہیں پکڑایا، تو وہ جو آخری جو آدمی تھا وہ میرے نانا تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مکمل طور پہ ایک چیز پکڑائی ہے جو آپ اس کو توڑنے میں تلے ہوئے ہیں. ہر خلیفہ اپنے وقت میں اپنے مطابق کام کرتا ہے اور ہر خلیفہ میں نہیں نبی کے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. کوئی یہ چیز نہیں. اور اگر انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو آپ نے بابا کے وقت کیوں نہیں پوچھا اس وقت مجھے سوال؟ انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ خاموشی سے انویسٹیگیشن چلتا ہے. پولیس اسٹیشن جاؤ تو دونوں پارٹیز کو پتا ہوتا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے. نہیں جی نہیں، یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ غلط ہے، رولز کے خلاف جاتا ہے. ہاں تو اب غلط کرنی ہے. ہاں وہ سمپل سی بات ہے. ہاں ہاں. اور آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے. آپ نے اس سٹیپ پہ آئے تھے. آپ نے امی کو کہا تھا وہ میرا بچہ ہے، میں میرے بچے کو کیسے چھوڑتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ. ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے.
ہاں اچھی بات بہت ہاں کی ہے. مجھے پہلے ان کی نواسی ہو تو ہاں میں تمہاری ممی نے خود کہا تھا مجھے کہ نظار ہوتی ہے کہتی ہے مجھے چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت مجھے پیار تھا آپ سے. اب میرا سارا لوگ جو آپ باتیں کر چکے ہیں آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. تمہارے اپنے فون تھے تم نے یہی کہا تھا اس لیے میں نے کہا تھا کہ تمہیں بچوں کی طرح ہو. یہی تو میں کہتا رہا ہوں. ہاں تو میں نے کہا ہاں بچوں کی طرح ہو. نہیں ہاں مگر آپ جو ایک عمل میں آپ یہی آپ کہہ رہے تھے. آپ نے عثمان کو کہا ہے کہ ندا کو کسی قسم کی اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو اس کے اوپر گزر چکی ہے. ٹھیک ہے آپ کا رویہ بالکل اور تھا شروع میں. اب گپن تو نہ ماریں. ہاں آپ کے خطوں میں ثابت ہوتے. اور دوسرا میں یہ سیدھا آپ کے منہ میں کہہ رہی ہوں فاتح داری یسرا کو ہاتھ میں لگائی تو آپ اس کو معاف کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں بابا نے شاید معافی مانگ لی ہو. ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب مزاق کا میں نے پوچھا آپ نے کہا کہ وہ شاید اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو. تمہیں کیا پتا. تو ایک آدمی مرڈر کمٹ کر لے یسرا کو قتل کر لے آپ کہیں او سوری ہاں ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی. بات یہ نہیں ہے ہاں تمہارے جو معاملات ہیں نا ہاں تو دیکھو جو حالات سامنے آئے میں نے کہا بعض پاسبلٹیز دیکھی جاتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اگر آپ بابا آپ نے 3 مارچ کو اگر انویسٹیگیشن شروع کی ہے خدا کی قسم کھائے میرے پاس. ایگزیکٹلی بس یہ آپ کی گپ بکری جا رہی ہے اس میں. ہاں فون پہ خط پہ لکھ دیا تھا. نہیں انویسٹیگیشن آپ نے اس لفنگے کے وقت شروع کی ہے. پہلی دفعہ یہ لکھ دیا جب مجھے یہ پتا لگا تھا کہ تمہارے پہ گناہ الزام ہے تو ان کو ثابت کرو. اور اس نے لکھا تھا یہ سب کچھ غلط ہے یہ ہے وہ ہے. جو تم نے وہی باتیں کی تھی اس کے اوپر پہلا ایک خط میں نے مارچ میں اس کو لکھ دیا تھا یا فون پہ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے پہ یہ الزام ہے. پچھلی دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو خط لکھا بھئی اس کا جواب ہی نہیں آیا. آپ کی کسی بات پہ کنسسٹنسی ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے میں نے اس وقت اس کو کہا کہ تمہارے پہ یہ الزامات ہیں اور اس نے مجھے پیغام کیا زبانی پیغام اس کا آ گیا تھا. ٹھیک ہے اس کے بعد خط لکھا اور خط کا جواب بھی آ گیا. نہیں کب آپ نے خط لکھا تھا پہلی دفعہ. پہلی دفعہ اسی کو جب تم نے سننے آیا تھا اس کو میں نے کیا کیا تھا بڑا گھرانا الزام تمہارے پہ ہے مجھے اپنی اصلاح کرو. اس نے کہا یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اچھا تمہاری انویسٹیگیشن تمہارے مطابق کرنی ہے میں نے یہ اپنے مطابق کرنی نہیں جو دنیا کے اصول ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. میں نے تو اپنے اصول کے مطابق چلنا. ہاں تو پھر آپ کے اصول بڑے ناانصاف ہیں. صاف سی بات ہے. ٹھیک ہے اور میری مرضی. ہاں 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 بس جیسے آپ اپنی مرضیاں کریں کیونکہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی بہانہ کہ اس لڑکی نے مجھے چھوڑے میں نے نہیں اس کو چھوڑا. چھوڑیں گے آپ. میں نے آپ کو خط میں لکھا ہے کیونکہ میں آپ کی ویل وشر ہوں. میں آپ کے لیے اچھا چاہتی ہوں. آپ مانیں نہ مانیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ثابت کرنے کے لیے. مجھے پتہ ہے میں کیا دعائیں کر رہی ہوں آج کل. ٹھیک ہے میری دعا یہی ہے سن لیں میری دعا بھی سن لیں. میں کہ اللہ کو کہہ رہی ہوں اگر میں غلط ہوں اگر یہ ندانی ہے بیوقوفی ہے میری ناعقلی ہے تو مجھے روک لے. میرے ہونٹ سیدھے جیسے 28 فروری تک سی ہوئے تھے. پھر روک پیدا کر لے. ہاں ٹھیک ہے مگر جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنا میرا مطلب تسلی مجھے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جو آپ نے قسمیں کر لی ہیں قسمیں ایک وہ کیونکہ ایک تو ملک فرق ہے تو زوم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک اور ان کا ایک گواہ ہونا چاہیے میرا گواہ ہونا چاہیے. اور آپ تو یہ آپ نے کیوں یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا. نہیں اس کا جواب دیں مجھے. اللہ کو جواب تو دے ہیں. ہاں ہاں تو آپ کو خدا کو حاضر ناظر رکھ کے حضرت صاحب کہیں کہ آپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں. استغفر اللہ صاحب یہ زیب مجھے رونے کا دل چاہ رہا ہے آپ کے لیے کہ یہ زیب نہیں دیتی آپ کو باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جب
جو آپ کہہ رہے تھے، ایک اور یہ بات ہے کہ آپ کہتے تمہارے مشیر کون ہے، یہ بھی بزنی آپ میرے پاس کر رہے تھے کہ تمہارا آپ کہہ رہے تھے تم کو مشورے دے رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کس قسم کی بدزانیاں، کبھی آپ کہہ رہے تھے ٹائپنگ کر رہی ہو، خود مجھے کچھ مہینوں پہلے ڈانٹ رہے تھے کہ بدزانی نہ کرو، تو خود کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اصول، اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اور. میں تو شوائد کے اوپر ایک سوال کیا تھا تمہارے سے، تم کہتی ہو نہیں ہے کوئی، تو ٹھیک ہے پتہ لگ جائے کہ نہیں ہے. ہاں، اور آپ کے تو بھی مشورے، جو بھی یہ مافیا ہے جو چل رہی ہے، وہ شاید آپ اس سے ڈر رہے ہوں، مجھے قطعاً ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے. وہ چاہے مجھے مار دیں، آپ ہٹ مین ہائر کر لیں اور قتل کر لیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. میں نہیں ڈروں گی، میں صرف اللہ سے ڈر رہی ہوں اس وقت. ہاں، اور بس ایک میں دیکھ رہی ہوں میری پوائنٹ ساتھ ساتھ. ہاں، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میرا کہ چچا رفیع ابا اور دادا کے بھائی تھے، اور حضرت مسلم ماؤد آپ کے جو نانا تھے ان کے بیٹے تھے، مگر ان دونوں بھائیوں نے انصاف کا تقاضا کیا تھا چچا کے بارے میں. اور ہاں، یہ بھی جو آپ نے ایک میسج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ اس پاگل آدمی محمود شاہ کو جو لکھا تھا، اور میں نے کہا میں حکمت کر رہی تھی، تو پھر اگر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 200 پاؤنڈ بابا کو بھیج رہے ہیں، وہ آپ حکمت کر رہے ہیں، تو میں نہیں حکمت کر سکتی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں ایک ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی اپنی طرف سے، ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی، حکمت کر رہی تھی اپنی طرف سے اپنی پروٹیکشن کے لیے. کیونکہ آپ نے تو اس آدمی کو جو ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے، وہ تو طاقتیں آپ نے دی ہیں اس کو، اور سارا عام احمدی یہ کہہ رہے عام احمدی. یہ آپ پتہ ہے جس ببل میں آپ رہنے، اللہ، میں تو یہی دعا کر رہی ہوں اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے. ہاں ہاں، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ نے اس آدمی کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابا کی زندگی میں وہ کچھ نہیں تھا، وہ زیرو تھا، وہ میری جوتی کے نوک پہ بھی نہیں تھا، ویسے تو ابھی بھی نہیں میری جوتی کے نوک پہ، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بڑی سٹیٹس دیا ہوا ہے، اور میں نے ایویڈنس دے دیا ہے، وہ آپ مانیں نہ مانیں، وہ ایویڈنس کانکریٹ ہے کہ یہ لفظیات باتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے میں نے انیشیٹ کیا. اور آپ کو ایک 70 سال کے آپ حضرت صاحب، ایک تجربہ مطلب والے آدمی ہیں، خلافت کو ایک طرف کریں، ٹھیک. بتا رہا ہوں کہ تم ابھی بچہ ہو، اس لیے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو اور اس قسم کی باتیں چھوڑ دو. نہیں، آپ کو ہے کہ میرا گھر بچ جائے، اب اپنے گھر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو اثر. آدمی گھر بسانے کا ذکر کرتا ہے جب کمزور ہو، میں تو کمزور کوئی نہیں کسی معاملے میں. ہاں، تو یہ اس لیے آپ دوسروں کو بلی کرتے ہیں کہ چپ رہو، اور مجھے نہیں آپ بلی کریں گے. ہاں، آپ تو بلی ہیں. میں تمہیں ایک نیک مشورہ دے رہا ہوں. پھر آپ کی نیکی پہ اللہ رحم کرے اگر یہ نیکی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، ہاں، واپس انویسٹیگیشن پہ بابا کو لکھنا کہ کھنور نے جو بھی آپ نے ورڈ یوز کیا ہے، وہ الزام لگائے ہیں، that's just a statement, that's not an investigation. مجھے خدا کی قسم کھائیں کہ جب بابا کی بات وہ آئی شروع تھی، آپ نے انویسٹیگیشن شروع کیا تھا، خدا کی قسم کھائیں. اس وقت ہی کر دینا تھا، وہ میں نے کیا، اور جب تم نے مجھے مزید تفصیلات دینی ہے، میں نے مزید. چچا مبشر کو کب سوال کیا ہے؟ چچا مبشر کو نہیں، تو یہ سارا انویسٹیگیشن شروع ہوئے ہے جب یہ لفنگا بیچ میں آیا ہے. تو آپ نے ایک اوف اللہ سے حضرت صاحب، آپ نے ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا میری ایویڈنس. میں کہہ رہی ہوں خطوں میں ایویڈنس ہے، پھر بھی نہیں پوچھے، پھر میں نے آپ کے اوپر ٹھوسے ہیں میرے ایویڈنس. دوسری بات یہ ہے کہ فحاشی اگر دب رہی تھی تو دبنے دینا چاہیے تھی. نہیں، دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ندا میں ایک لفظ نہیں تمہارے خلاف سننے میں نہیں کیا. یہ سارے دعوے جو تھے وہ کدھر چلے گئے؟ پھپڑے تھے. اچھا، ہاں،
طرف سے. ہاں, جو ایک لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہو چکے, جو باپ کر رہا تھا وہ جو کر رہا تھا, ماں نے بھی نہیں حفاظت کی, اور جس کو ویسے ٹرسٹ ایشوز ہیں, اور پھر آپ اس کو ایسے تھکے مار رہے ہیں. یہ آپ کو بہت فخر ہو رہا ہے اس بات پہ میرے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ آپ کی ضمیر آپ کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ مظلوم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں, مجھے کوئی فخر نہیں ہو رہا, لیکن میں جو اپنی اگر چیز کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں. حساب مجھے نہیں پتا کیوں پھنسے ہوئے کس چنگل میں, مگر میں بہت شدت سے آپ کے لیے دعا کروں گی. جو تمہاری بات میں چلتا رہے وہ صحیح عقل مند ہے, جو تمہاری بات نہیں, میں میرے حقوق کے لیے فائٹ کری ہوں, وہ میرا حق ہے, وہ آپ بھی نہیں چھین سکتے. جو اللہ نے مجھے حق دیا ہے, جو ویسٹرن ورلڈ نے بھی دی ہے, قانون نے دی ہے, اور دین نے مجھے دیا ہے, وہ آپ میرے ہاتھوں سے نہیں چھین سکتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں تو مجھے گچی سے پکڑیں اور گن لیں اور میری کن پٹی پہ مار دیں. ہاں, کیونکہ یہ نہیں, مگر یہی ہوتا ہے, یا دبئی میں سیٹ اپ دے دیتے لوگوں کو عظما باجی کی طرح, یا ایسے چپ کرواتے ہیں جیسے میں آپ کو نہیں پتا آپ کس سے انڈر ایسٹیمیٹ مجھے کر رہے ہیں. ہاں, میں کسی صورت پہ آپ کا کام, جس گدی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کام ہے اس میں انصاف دلانا. ہاں, اور چچا بشر کے وہ جو سارے وہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سختی آپ ڈنڈے لگا رہے ہیں, اور جس کو ڈنڈا اس کو ڈنڈا, مجھے دھمکیاں دے دی گرمیوں میں. میں نے کہا ٹویٹر کا میں نے صرف آبزرو کرنا, میں نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرنا. تو آپ نے کہا تھا اگر تم اپنا وقت کام میں رکھنا چاہتی ہو تو کر لو سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ورنہ نہیں. بابا جو پھونکی جا رہے ہیں ٹویٹر پہ, ان کو کیوں نہیں ڈنڈا مارتے؟ نہیں, آپ دیکھیں ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی ہے. جب میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا, آپ نے کہا تھا میں ساروں کو کہہ چکا ہوں, وہ میری بات نہیں مان رہا, میں کیا کروں؟ اب ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی. اب کم از کم کنسسٹنٹ تو رہے حضرت صاحب. ہاں, اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ جو بچپن کے اپوسٹرفیز کوٹ اینڈ کوٹ, جو میرے بچپن کے دوست ہیں, جب کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے, اتنا تو لیگلٹیز مجھے بھی پتہ ہے کہ پروسیکیوشن کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے اور ڈیفینس کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ کون میرے بارے میں کون بول رہا ہے؟ نہیں, کون ہے وہ بچپن کے دوست؟ ہاں ایگزیکٹلی. آپ یہ کیس فیئرلی چلا رہے ہی نہیں ہے, کوئی دنیا میں نہیں مانے گا. پلیز اپنی عزت بچائیں حضرت صاحب. ہاں اچھا, بہرحال یہ ایسے نہیں ہوتا, وٹنس لسٹ دیے جاتے ہیں, اور یہ انویسٹیگیشن جو آپ چلا رہے ہیں, جو محمود کھوتا شاہ جو ہے, اس کے وجہ سے جو آپ چینج ہوئے ہیں, آپ ایک بندے کی وجہ سے آپ نے ساری جماعت, ہمارے 130 سال کا محنت داؤ پہ لگایا ہے. کیوں داؤ پہ لگایا ہے؟ حضرت مسلمات ہاں, یہ جو مجھے اس وقت پچھلی دفعہ بھی کہ جات کو کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت مسلمات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغام قیامت تک ہے, اگر جماعت تقوی کی راہوں پہ رہے تو بچ جائے گا, ورنہ نہیں بچے گا, پھر اللہ جماعت کو بھی ختم کر لے گی. پیغام میرا قیامت تک رہے گا. تو ابھی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے, نہائی چھپی ہوئی بات والی. ہاں ہاں, تو اس وقت ایز وی اسپیک یہ جو کانورسیشن چل رہا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی 1907 کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے اس وقت. کیوں, اگر اس سے نہائی چھپی ہوئی بات ہے حضرت صاحب, تو پھر میں کہتی ہوں قیامت آ گئی ہمارے اوپر. اس الہام کا آپ کے نزدیک اس الہام کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا تھا نا میں نے آپ کو بھیجا تھا الہام, نہائی چھپی ہوئی بات. نہیں, پھر اس سے کیا نواب محمد علی خان اور حضرت عثمان علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہے اور نہائی چھپی ہوئی بات؟
कोई ऐसा मसला नहीं, वो पता लग चुकी हुई है क्या छुपी हुई बात। क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डायरी में जिक्र है, उसमें सब की डायरी में लिख चुकी है पूरी तफसील उसकी। अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई मैं कैसे आपको आपको कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? अंदर के लोग तुम तो नहीं गई। हाँ अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त, एक अकेली लड़की, मैं मुनाफकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे थे, सच वो। नहीं 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 नहीं, उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो जो बहरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो हाँ अल्लाह ताला करे कि वो सारे जाहिर हो जाए। हाँ, तो जाहिर जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो दरअसल बात हुई थी और 2018 हाँ हाँ, मगर ठीक है वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहरहाल जो चचम बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो आपको पता नहीं करे, मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचेंगे तो जवाब दे। अभी पहुंची ही नहीं, पैदल जा रहे हैं। मैंने फैक्स नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने महफूज तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कुछ जवाब दिए? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात करते डिनाई करता है। डिनाई करते हैं और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी उस गवाही पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ ना उसका उसके साथ। और छुट्टी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो लानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही है, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। हाँ, और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, ट्विटर कौन सा? जिसमें वो खौंक रहे हैं इस वक्त सारा वक्त ट्विटर पे, जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। कर रहे हो ना, मेरा मुलाजिम है ना जमात का मुलाजिम है, जिस तरह वो कर रहा है। नहीं, मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करे, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करे। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं, गलत बात। हाँ ठीक है हाँ काफी हो गया, और यही मैंने पूछा, तुम्हारी बात है, वो बात तो खत्म हो गई। हाँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।